ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پوری ویڈیو کے بارے میں مکمل ڈسکرپشن بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کون کون سے سیکشن انکلوڈ کریں گے ہم. سب سے پہلے تو آپ کو مکمل سافٹ ویئر کا تعارف بتایا جائے گا کہ سافٹ ویئر میں کون کون سے فیچرز اویلیبل ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں. اس کے بعد ہم ایڈ کے سیکشن کی طرف آئیں گے کہ آپ سافٹ ویئر میں بکر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, ایریا کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, کسٹمر کیسے ایڈ کریں گے. کیونکہ جب کسٹمر بنائیں گے تو کسٹمر ہوگا آپ کے ایریا اور بکر کی بیس پہ, کہ کسٹمر کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ کون سا ایریا, یہ کسٹمر کون سے ایریا کے اندر ہے اور کون سا بکر اس کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی پروڈکٹ ایڈ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اسی پروڈکٹ کو آ کے پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے, پرچیز کے بعد ہم اسی بل کو موڈیفائی کر کے بھی چیک کریں گے کہ آیا اس کے اندر کوئی غلطی وغیرہ اگر ہو جاتی ہے ہم سے. پھر اس کے بعد ہم سیل کی طرف آئیں گے. سیل کا سیکشن ہمارا مین سیکشن ہے, جس میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سیل کی بل بنائیں گے, اس میں اس بل کو پھر پرنٹ کریں گے. دین اس بل کے اندر, سیل بل کے اندر ہم ٹریڈ آفر بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ٹریڈ آفر ہم اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں, پرسنٹیج میں بھی دے سکتے ہیں, تو وہ ڈسکاؤنٹ یہاں پہ آ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ فری یونٹس بھی دیں گے کہ کسی بھی بل کے اندر ہم ساتھ میں فری یونٹ بھی دینا چاہیں تو وہاں پہ کیسے دے سکتے ہیں, بونس یونٹ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد ہم اسی بل کا جتنے بھی بلز آج کی ڈیٹ میں ہم نے بنائے ہوں گے ان کا لوڈ فارم نکالیں گے, جس کے اوپر گاڑی لوڈ ہو کے مارکیٹ میں جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوڈ فارم کے ساتھ ساتھ سیل مین شیٹ بھی نکالی جاتی ہے, جو آپ کے سیل مین کا کیش میمو ہوتا ہے, جس کے اوپر آپ کی ساری بلز اور آپ کے کسٹمر کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ان کا پرانا بقایا جات کتنے تھا, آج کی بل کی اماؤنٹ کتنی ہے, جس کے مطابق سیل مین مارکیٹ میں اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے. اور وہیں پہ مارکیٹ میں جتنی وصولی اس نے کی ہوتی ہے وہ اپنی سیل مین شیٹ کے اوپر لکھ کے شام کو آ کے واپس آپ کی کے پی او کو جمع کراتا ہے. دین اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ جب سیل مین شیٹ سے وہ مارکیٹ میں جائے گا اور وہاں پہ اسٹاک ڈلیور کرے گا, کچھ اسٹاک واپس آئے گا, سارے کا سارا اسٹاک ڈلیور نہیں ہوگا. اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ پھر آپ نے سیل مین شیٹ کے تھرو واپسی سسٹم میں کیسے ڈالنی ہے, تو وہ ہم یہاں پہ ریٹرن دیکھیں گے کہ ریٹرن کی انوائس کیسے ڈلتی ہے اسی سیل مین شیٹ کے اگینسٹ. اور ریٹرن ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا جو صبح لوڈ فارم آپ نے ایشو کیا تھا, آیا ابھی جو آپ نے وہ واپس آیا ہے اسٹاک ڈلنے کے بعد جو ایکچوئل اسٹاک واپس آیا سسٹم بھی وہی والا بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا. اس کے بعد ہم دوبارہ لوڈ فارم دیکھیں گے. اس کے بعد جب آپ واپسیاں ڈال دیں گے, اپنی ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اسٹاک کی مد میں, دین اس کے بعد جو آپ کا سیل مین ہو سکتا ہے کہ شام کو اگرائی بھی لے کے آیا ہو مارکیٹ سے, جس کو اسٹاک ڈلیور کیا اس سے کچھ پیسے بھی لے کے آئے, دین ہم پھر وہاں پہ اگرائی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ بھئی آپ سافٹ ویئر کے اندر ایریا وائز جو آپ بلنگ کر رہے ہیں, آپ نے ایک دفعہ کسٹمر ڈال دیا, اس کے اگینسٹ آپ نے ایریاز ڈال دیے, تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کے اندر ایریا وائز سیل کیسے نکال سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی خاص بکر کو سلیکٹ کر کے اس کی پورے منتھ کی سیل کیسے نکال سکتے ہیں. دین ہم وہاں پہ دیکھیں گے سافٹ ویئر کے اندر کے ایریا وائز کریڈٹ کیسے نکال سکتے ہیں, کسی بھی کسی ایک ایریا کو سلیکٹ کر کے یا ملٹیپل ایریاز کو سلیکٹ کر کے آپ سافٹ ویئر کے اندر ایریا کیسے نکال سکتے ہیں. دین فائنلی ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ کسی بھی خاص بکر کے اگینسٹ آپ کا مارکیٹ کے اندر کتنا کریڈٹ پڑا ہوا ہے, یا کسی ایک بکر کا کسی خاص ایریا کے اندر, کیونکہ اوور لیپنگ ایریاز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم مارکیٹ کے اندر اپنے ایریاز مینجمنٹ کا طریقہ بھی سیکھیں گے. اس کے بعد فائنلی پھر ہم آ جائیں گے اپنی انوینٹری کی طرف, اسٹاک کی انوینٹری, کہ آپ سافٹ ویئر کے اندر اسٹاک کیسے مینیج کریں گے, کیونکہ آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے سافٹ ویئر اس کے اگینسٹ اپنے پاس مینٹین کرے گا ہر چیز, آپ کا اسٹاک سارا. دین ہم آپ کے شام کی کلوزنگ بنائیں گے کہ آج شام کو ہمارے پاس کتنی کلوزنگ ہونی چاہیے, کتنی کیش ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں سے جتنی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی وہ الٹیمیٹلی آپ کی کلوزنگ کے اوپر اثر ڈالے گی. تو وہ ہم یہاں پہ سافٹ ویئر کے اندر دیکھیں گے. تو یہ انٹروڈکشن ہوگا سارا کا سارا. اس کے بعد ہم ساری جو ویڈیو فالو کریں گے وہ اس بیس کے اوپر کریں گے, تو آپ جڑے رہیں گے, ہر چیز ہم اسی کے مطابق لے کے چلیں گے. جب سافٹ ویئر آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جاتی ہے. یہاں پہ ٹاپ پہ سافٹ ویئر کے شارٹ کٹس ہیں, جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آپشنز ہم یہاں پر ڈالے گئے ہیں. اسی طرح جو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ شارٹ کٹ لکھے ہوئے ہیں, سارے شارٹ کٹ کی لسٹ ہے. جیسا کہ آپ نے اگر سیل انوائس اوپن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو آپ سیل انوائس کھل جائے گی آپ کے سامنے. اسی طرح ٹاپ پہ یہاں پہ سافٹ ویئر کا ٹاپ مینیو ہے, سارے کے سارے آپشن سافٹ ویئر کے اس کے اندر موجود ہیں. اس سافٹ ویئر کی ایک خوبصورت تصویر بنائی ہوئی ہے, جس میں آپ اگر اس تصویر کو سمجھ جاتے ہیں تو سافٹ ویئر میں کوئی بھی آپشن آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایڈ, ایڈٹ, انوائس, ٹرانزیکشن اور رپورٹس. ایڈ میں کوئی بھی نیو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہو, نیا آئٹم بنانا, تو آپ ایڈ پروڈکٹ میں آ کے نیو آئٹم بنا دیں گے. اگر اس آئٹم کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایڈٹ میں جائیں, ایڈٹ پروڈکٹ میں جا کے اس آئٹم کی غلطی کو ٹھیک کر لیں گے.
اسی طرح کوئی بھی نیو چیز ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ میں ڈالیں گے, اسی کے اندر کوئی بھی چینجز آپ نے کرنی ہے تو ایڈٹ میں جا کے اس کی چینجز کر لیں گے. انوائس کے اندر آپ نے ساری کی ساری انوائسنگ ڈالنی ہے, جیسے کہ پرچیز انوائس, آپ نے جو اسٹاک پرچیز کرنا ہے تو آپ پرچیز انوائس یہاں پہ ڈال دیں گے. سیل انوائس جو کسٹمر کے لیے سیل کریں گے آپ اس کی سیل انوائس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اس طرح ساری کی ساری انوائسنگ آپ یہاں پہ انوائس کے سیکشن میں آپ کو ملیں گی. پیسوں کا سارا لین دین ٹرانزیکشن کے اندر ہوتا ہے, جو آپ نے وینڈرز کو یا اپنے سپلائرز کو پیسے ادا کرنے ہیں جن سے سامان پرچیز کرتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا. کسٹمر سے لینے ہوں تو کسٹمر کے کیس میں آ جائے گا. اسی طرح آپ نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہوں, اخراجات کرنے ہوں تو آپ یہاں پہ ایکسپینس میں آ کے ایڈ ایکسپینس ڈال سکتے ہیں. پیسوں کا لین دین سارا ٹرانزیکشن کے اندر. رپورٹس, آپ نے جتنا بھی کام سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے, انوائس کے اندر کیا ہو, ٹرانزیکشن میں کیا ہو, ایڈٹ میں کیا ہو, تو اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے ہر ایک چیز کی اپنی اپنی رپورٹ ہے. جیسا کہ اسٹاک آپ نے جو یہاں سے ایڈ کیا تھا یا پرچیز انوائس میں جا کے پرچیز کیا تھا تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے اسٹاک رپورٹ میں آ کے انوینٹری رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی کمپلیٹ پروفٹ لاس کی رپورٹ اور اپنی ہر طرح کی رپورٹ جو ہیں وہ آپ سافٹ ویئر کے اندر یہاں پہ اس رپورٹنگ کے سیکشن کے اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمارا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے ایڈ کے سیکشن کی جانب. ایڈ سیکشن کے اندر میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے بکر کیسے ایڈ کریں گے. آپ نے یہاں پہ ایڈ میں آ جانا ہے, دین ایڈ بکر اینڈ آرڈر بکر. یہاں پہ میں اپنے ایک آرڈر بکر کا نام رکھتا ہوں جی نذیر, یہ میرا بکر ہے, میں ایڈ کر دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور بکر ہے وہ ذیشان ہے, تو میں نے یہاں سے ایڈ کر دیا. آپ ایڈریس موبائل نمبر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیکشن یہاں پہ آتا ہے کہ ایڈ ایریاز. یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل ایریاز ہوں گے ڈسٹریبیوشن کے اندر, تو آپ نے یہاں پہ ایڈ کے اندر آ جانا ہے. میں لکھتا ہوں جی فار ایگزامپل میرا ایک ایریا جی سٹی 1, دوسرا ایریا جی سٹی 2, ٹھیک ہے, سٹی 2 ہو گیا. تیسرا ایریا جو ہے وہ میں فار ایگزامپل کر دیتا ہوں جی بازار, اور میں چوتھا ایریا جو ہے وہ میں لاریڈا کر دیتا ہوں. یہ آلموسٹ ہر شہر کے اندر اس طرح کے لوکیشنز پائی جاتی ہیں ایریاز. تو میں نے ایریاز ایڈ کر دیے. اب جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کے میں اندر آگے کسٹمر ایڈ کرتا ہوں. اب میں کسٹمر ایڈ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں, تو آپ نے ایڈ کے اندر آنا ہے, دین ایڈ کسٹمر. اسی کی شارٹ کی کنٹرول ایف بھی ہے. میں یہاں پہ کسٹمر کا نام ایڈ کرتا ہوں. یہاں پہ جی MUHAVIA معاویہ میں کر دیتا ہوں کسٹمر ہمارا جو ہے, یا میں سمپلی یہاں پہ حمزہ ٹریڈرز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, حمزہ ٹریڈر کے ساتھ آپ اس کا ایڈریس لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, نہ بھی لکھنا چاہیں فون نمبر آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں. ایریا کے اندر میں آ کے لکھتا ہوں یہ سٹی 1 کا کسٹمر ہے ہمارا. اس کا پرانا اگر بقایا جات ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, ادروائز خالی چھوڑ دیں یا آپ 0 کر دیں. اسی طرح آرڈر بکر, اس کے پاس کون بکر جاتا ہے, تو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں نذیر. دین آپ پرسن نیم CNAC, اور یہاں پہ دیکھیں کسٹمر کی ٹائپ. تو یہاں پہ اگر آپ اس کو ریٹیل رکھتے ہیں یا پرسن رکھتے ہیں تو اس کو لوکل سیل کے ریٹ لگتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ اس کسٹمر کو ہول سیلر کر دیتے ہیں, دین جو آپ نے سافٹ ویئر کے اندر ہول سیل کے ریٹس فکس کیے ہوں گے تو اس کو آٹومیٹکلی وہی والے ریٹس لگیں گے. ابھی کے لیے میں سمپلی کسٹمر کو ایڈ کر دیتا ہوں. یہیں پہ میں نیکسٹ کسٹمر ایڈ کرتا ہوں. فار ایگزامپل احمد علی کے نام سے ایک میرا کسٹمر ہے, احمد علی جنرل اسٹور. ٹھیک ہے, میں جنرل اسٹور کر دیتا ہوں. ایڈریس آپ ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, نہ ڈالنا چاہیں تو میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں جی سٹی 2. یہ میرا سٹی 2 کا کسٹمر ہے, اس کا بھی بقایا جات 0 ہیں. دین بکر جو ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جی ذیشان. ٹھیک ہے, دین سیو کر دیا میں نے اس کو. دیکھنے کے لیے آپ رپورٹس میں آئیں, کسٹمر ڈیٹیل کے اندر آئیں, آل کسٹمر پہ ٹک لگائیں تو آپ کے یہ سارے کسٹمر آ جاتے ہیں. میں اگر دیکھنا چاہوں کہ میں فلٹر لگا کے صرف سٹی 1 کے ایریا کسٹمر نکالنا چاہوں, میں یہاں پہ سٹی 1 لکھ دیتا ہوں اور میں سبمٹ پہ کلک کروں گا تو سٹی 1 کے سارے کسٹمر آ جائیں گے. یا اگر آپ یہاں پہ بٹن پہ کلک کریں ملٹیپل ایریاز کے آپ کو کسٹمر اگر چاہیے, دین آپ یہاں پہ کر کے انٹر کریں گے تو وہ ابھی تو جن کسٹمر کے بیلنسز ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے, جن کے نہ ہو تو وہ وہاں پہ نہیں آتے. ادروائز ملٹیپل کسٹمر کو فلٹر کرنے کے لیے آپ اس سیکشن کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے پرانے کسٹمر اس سے پہلے آپ نے ایکسل شیٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو وہ آپ سافٹ ویئر کے اندر امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے 8 پروڈکٹ کے اندر آ جانا ہے. یہاں سے اس کا شارٹ کی کنٹرول A بھی ہے. آپ نے آئٹم کی کوئی بھی سیریز رکھ لینی ہے. میں جیسے 100 سے سٹارٹ کر دیتا ہوں. میرا آئٹم ہے جی شان مسالہ, آپ کہتے ہیں جی شان بریانی مسالہ ہے فار ایگزامپل, اور یہ 100 گرام کا باکس ہے. اب یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ باکس وائز آتے ہیں. ایک باکس کے اندر ہو سکتا ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس 12 پیسز ہوں, تو وہ آپ نے یہاں پہ سسٹم کو بتانا ہے کہ ایک باکس کے اندر 12 پیسز ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس کا جو ریٹ ہے وہ اگر آپ کو یہ 100 روپے کا پڑتا ہے تو 1200 روپے مجھے ڈبہ پڑ رہا ہے, جبکہ میں نے آگے جو سیل کرنا ہے وہ 1500 روپے کا کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو ہمارے پاس اوپننگ اسٹاک 0 ہے, ہم یہ اس کو پرچیز کریں گے. آپ نے اس آئٹم کے اوپر کوئی ٹریڈ آفر یا اسکیم وغیرہ لگانی ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جتنی بھی آپ نے اس کے اوپر پرسنٹیج بائی ڈیفالٹ چلانی ہے کہ 3% 2% اس آئٹم کے اوپر, تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. دین اس آئٹم کے اوپر اس سیل پرائز 1500 کے اوپر آپ کوئی کسٹمر سے مزید جی ایس ٹی کی مد میں یا ویسے فردر ٹیکس کی مد میں کوئی ٹیکس چارج کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1500 کے اوپر آپ اس کو 17% مزید اگر لگانا چاہیں, کسٹمر سے لینا چاہیں, لے کے ایف بی آر کو دینا چاہیں, تو وہ آپ یہاں پہ 17 لکھ دیں گے اور یہاں پہ 3 یا 4% لکھیں گے تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی آپ کے اس بیسک ریٹ کے اوپر, ٹی پی ریٹ کے اوپر, اس کو دوسری زبان میں ٹی پی بھی کہتے ہیں, عام طور ڈسٹریبیوشن والے ان کو ٹریڈ پرائس ریٹ بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ مزید ٹیکس بھی چارج کر سکتے ہیں. دین آپ لوکل سیل کے اوپر اس کو 1500 کا سیل کرتے ہیں, اور آپ کا اگر ہول سیلرز ہیں تو ان کو آپ اس کو 1400 روپے کا سیل کرتے ہیں. آپ اگر مزید ریٹ بھی فکس کرنا چاہیں سسٹم میں سپلائر پرائس اور برانچز پرائس تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ٹریڈ اماؤنٹ, اگر آپ ٹریڈ آفر آپ نے پرسنٹیج میں لگانی ہے تو یہاں پہ لگا دیں گے. اگر ٹریڈ اماؤنٹ جو لگانی ہے آپ نے ٹریڈ آفر جو ہوتی ہے اماؤنٹ میں, تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. دین وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اس چیز کو جب بھی آپ بلنگ کریں گے تو وہاں پہ اس میں ٹریڈ آفر کو شمار کر دے گا. میں اس آئٹم کو سیو کر دیتا ہوں. تو اس طرح آپ سسٹم کے اندر آئٹم ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سیکشن کی طرف میں جاتا ہوں. پروڈکٹ کمپلیٹ ہوگی ہماری. اب اسی آئٹم کو ہم پرچیز کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے انوائسنگ کے اندر آ جانا ہے. انوائس کے اندر پرچیز انوائس آپ دیکھیں کس وینڈر سے آپ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہمارے پاس جو وینڈر یا سپلائر ہے وہ ہے جی عمر ٹریڈرز, لیکن اب عمر ٹریڈر کا کھاتا نہیں بنا ہوا, فرسٹ ٹائم میں پرچیزنگ کر رہا ہوں. میں 8 کے اندر آ کے یہاں پہ عمر ٹریڈرز کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں. آپ ایڈریس فون نمبر ڈالیں, ویل اینڈ گڈ نہ ڈالیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیلنس میں 0 رکھ کے سیو کر دیتا ہوں. یہاں پہ اب میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو ڈائریکٹلی وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. اس کے اوپر میں لکھتا ہوں, آئٹم کو سلیکٹ کرتا ہوں, شان بریانی مسالہ, اور کوانٹٹی جو ہے وہ میرے پاس فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں کارٹن کے اندر ہے, میرے پاس کتنے کارٹن آئے ہیں, 10 کارٹن آ جائیں ہیں. تو 1200 روپے کے حساب سے ہیں, 1500 روپے ان کا سیل ریٹ تھا. اگر چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی ٹیکس لگائے تو آپ لگا سکتے ہیں, ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں. یہ میں نے ایڈ کر دیا. اس پوری بل کے اوپر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بل کے اوپر ایف ایم آر ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایف ایم آر ایکسپائری کی مد میں اکثر کمپنیاں دیتی ہیں. تو اگر تو ایسے ایف ایم آر لے کے تو وہ اوبیسلی آپ کے ڈسکاؤنٹ کی مد ہوتی ہے. سافٹ ویئرس کے پاس ایز اے اسکیم اپنے پاس رکھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ابھی تک کتنا ایف ایم آر جمع ہو گیا ہے, کل کے دن آپ کی جو ایکسپائریز وغیرہ اکثر اسٹاک ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو کچھ کمپنیز کے پاس پالیسی ہوتی ہے اسٹاک واپس لینے کی جو ایکسپائر آئٹم ہوتا ہے. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے ہی آپ کو ایف ایم آر دے دیتی ہیں, وہ آپ سے دوبارہ سٹاک واپس نہیں لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں آپ اپنے سٹاک کو خود ڈسپوز کر دیں, تو وہ آپ کو ایف ایم آر دیتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس طرح فری یونٹس وغیرہ کمپنی نے اگر آپ کو دیے ہیں تو وہ ان کی اماؤنٹ جتنی بھی بنتی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اماؤنٹ کی مد میں اس کو ڈسکاؤنٹ لیں گے, یا سافٹ ویئر کے اندر ایز اے بونس ہی لیں گے. وہ آپ کو دوسرے سیکشن کے اندر بتاؤں گا. اب بل فائنل ہو گئی ہے, آپ یہاں پہ آ کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. میں نے بل سیو کر دی. اب میرے پاس, اب میں جا کے اسٹاک میں دیکھنا چاہوں تو انوینٹری رپورٹ یہ میرے پاس اسٹاک ہو گیا ہے. اسی طرح اس بل کے اندر اگر غلطی ہوگی, اس بل کے اندر میں موڈیفائی کرنا چاہوں تو رپورٹس کے اندر آ کے پرچیز رپورٹ, دین میں آپ دیکھیں جو آپ نے بھی بل پرچیز کی ہے وہ یہاں پہ آ گئی 12,000 روپے کی. ڈبل کلک کر کے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, اس کا پرنٹ نکالنا چاہوں, یا میں موڈیفائی کرنا چاہوں موڈیفائی کر کے آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز چینج کر کے, اب 10 کارٹن نہیں تھی یہ 20 کارٹن تھے, تو چینج کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے سیو کیا تو اب سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ یور بل ہیز بن موڈیفائڈ سکسیزفلی. تو یہاں تک ہم اپنے پرچیز اور موڈیفائی کے سیکشن کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا مین سیکشن جو ہوتا ہے سیل انوائس کا. تو سیل انوائس کے اندر ہم یہاں پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے سیل اور اس کا پرنٹ. اب یہ جو اسٹاک ہم نے ابھی پرچیز کیا ہے اس کو ہم نے آگے کسٹمر کو سیل کر دینا. یہاں پہ سب سے پہلے جیسے ہی ونڈو اوپن ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا فوکس جو ہے وہ سافٹ ویئر کا سلیکٹ ایریا کے اوپر آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایریا سلیکٹ کرنا ہے. میں سٹی 1 سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو جب آپ سٹی 1 سلیکٹ کر دیں گے تو آپ کو سارے کے سارے کسٹمر وہی والے شو ہوں گے جو سٹی 1 کے اندر لائی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جیسے میں نے حمزہ ٹریڈر ڈالا تھا, اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے تو آپ کو یہیں پہ شو ہو جائیں گے. اب یہاں پہ جیسے ہی آپ نے سلیکٹ کیا آپ اوپر کوڈ پہ چلے جائیں گے. آپ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 کوڈ لکھیں تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی جب جیسے انٹر کریں گے تو وہ کوانٹٹی پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر تو آپ کو کوڈ یاد ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی کوڈ کریں گے تو کوانٹٹی پہ چلا جائے گا, آئٹم کو اٹھا لے گا. اگر آپ کو کوڈ نہیں یاد تو آپ کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نام پہ آئیں, آپ اس کو آئٹم کو سرچ کر لیں کہ آپ کے کتنا آئٹم جو ہے وہ کرنا ہے.
آپ یہاں پہ کر لیں جی. اب یہاں پہ دیکھیں پھر دو چیزیں ہیں. اگر آپ نے کارٹن وائز سیل کرنے کی پورا کا پورا باکس کسٹمر کو سیل کرنا ہے دین آپ یہاں پہ 1 لکھ لیں گے. لیکن اگر پیسز آپ نے کسٹمر کو دینے ہیں, کوئی کسٹمر آپ سے 2 پیس لیتا ہے, کوئی 5 لیتا ہے, کوئی 7 لیتا ہے, کسی بندے نے آپ سے 2 پیس لیے ہیں صرف, تو آپ لکھیں گے 0.2. کسی نے 2 کارٹن لیے تو 2 کارٹن لکھ لیں گے. آپ یہاں پہ ہوور کریں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ 2.3 سے کیا مراد ہے, 2 کارٹن اور 3 یونٹس, یہ آپ کر دیتے ہیں. تو 2 کارٹن پورے وہ اسٹاک میں سے نکال دے گا اور 3 یونٹس نکال دے گا. میں کیا کرتا ہوں جی, میں صرف 1 کارٹن نکال دیتا ہوں. ریٹ آپ کا یہی لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ٹریڈ آفر وغیرہ دینی ہے تو آپ یہاں پہ وہاں سے فکس بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس بل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں, یہ ہٹا بھی سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈسکاؤنٹ میں آپ نے اگر کوئی پرسنٹیج وغیرہ دینی ہے, آئٹم وائز ڈسکاؤنٹ یا آئٹم وائز ٹریڈ آفر, تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. نیچے آپ نے اگر پوری بل کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ دینا ہے, پرسنٹیج میں دینا چاہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. پوری بل کے اوپر 3% تو وہ 45 روپے بنتے ہیں. لیکن اگر آپ اماؤنٹ میں دینا چاہیں 30 روپے آپ اس بل کے اوپر دینا چاہیں تو 14 سے 17 روپے آپ کی فائنل اماؤنٹ بن جاتی ہے. میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دینا چاہ رہا ہوں آسانی کے لیے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرتے ہیں, بل کو سمپلی Ctrl+S کر کے بل کو سیو کر دینا ہے, یا اگر یہیں پہ آپ ساتھ میں پرنٹ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ Ctrl+P کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمپلی سیو کرتا ہوں. میں آپ کو پرنٹ نکالنے کا دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا. آپ نے اگر سمپلی پرنٹ نکالنا ہے تو آپ Ctrl+P کریں گے, آپ کے سامنے پرنٹ کی ٹائپس آ جائیں گے. میں سیو کر رہا ہوں. جیسے ہی آپ نے بل سیو کر دی تو یہاں پہ ہمارا سیل پلس پرنٹ کا سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دین ٹریڈ آفر اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی ہم نے سیکشن اسی ویڈیو کے اندر کور کر دیے ہیں کہ آپ اسی بل کے اوپر یہاں پہ ٹریڈ آفر اور یہاں پہ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں آئٹم وائز, یا اگر آپ پوری بل پہ دینا چاہیں تو آپ بل کے اوپر بھی دے سکتے ہیں. اچھا, اب پرنٹ نکالنے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بلک پرنٹ کا آپشن یوز کریں. یہاں پہ جو بھی آپ نے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں, بکر وائز فلٹر لگایا ہے یا ایریا وائز لگایا ہے, تو آپ نے جس حساب سے بھی فلٹر لگایا ہے آپ چیک کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا اسی حساب سے یہاں پہ بلز آ جاتے ہیں. ایریا وائز لگائے تو اسی ایریا کے بلز آ جائیں گے. دین آپ بلک پرنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو بھی اسپیسیفائڈ پرنٹ فارمیٹ ہے تو اس کے اندر آپ کے پرنٹر میں سے پرنٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ بلک پرنٹ پہ اس پہ کلک کر لیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی بل کے اوپر ڈبل کلک کریں, یہاں پہ پرنٹ کے اندر آ جائیں PDF کے اندر. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس سافٹ ویئر کے اندر ملٹیپل فارمیٹس ہیں. ہمارے پاس 9-10 قسم کی فارمیٹس ہیں. آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں آپ کی مرضی. اس میں آپ نے اگر عام طور پر جو ڈسٹریبیوشنز والے یوز کرتے ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز والے ہمارے کلائنٹس ہیں وہ جو یوز کرتے ہیں, وہ یہاں پہ 6 نمبر والی فارمیٹ یوز کرتے ہیں, جس کے اندر آپ کی ہر چیز ٹیکس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں, آپ کا بزنس نیم, آپ کا ایڈریس اور آپ کے فون نمبر وغیرہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کسٹمر کا نام, کسٹمر کا POP کوڈ, بیسیکلی کسٹمر کا اکاؤنٹ نمبر جو سافٹ ویئر نے دیا ہوتا ہے اس کو, وہ آخر والا ہوتا ہے. POP کی ایک اپنی فارمیٹ ہوتی ہے جس میں ہم نے اس کو پیچھے ایک طرح کی رینڈم فارمیٹ ڈال دی ہے, آگے آپ کے اصل کسٹمر کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ ڈال دیا ہے. دین ایڈریس, پرسن, فون نمبر, ہر چیز یہاں پہ آ جاتی ہے. اس کے بعد آرڈر کی ڈلیوری ڈیٹ اور آرڈر ڈیٹ, آپ نے آرڈر اور آرڈر کی ڈلیوری ڈیٹ, آپ نے جس ڈیٹ کو آرڈر ڈالا ہے اس سے نیکسٹ ڈے میں آٹومیٹکلی ڈلیوری ڈیٹ وہ خود ڈال دیتا ہے سسٹم. آپ کی بل کی انوائس نمبر, کون آپ کا بکر ہے, آپ کے کون سے روٹ کی بل ہے یہ والی. دین آپ یہاں پہ آئٹم آ جاتے ہیں, پیچھے آپ کا آئٹم کا کوڈ ہے, آپ نے کتنے کارٹن اس کو کسٹمر کو سیل کیے ہیں. اگر ساتھ میں پیسز بھی کیے ہوتے تو ساتھ میں کارٹن یہاں پہ آ جاتے, پیسز یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد وداؤٹ GST جو آپ کی گراس اماؤنٹ بنتی ہے پر پیس کی, وہ اس نے یہاں پہ ڈال دی ہے. اب آپ نے سسٹم کے اندر تو کارٹن کے ریٹس ڈالے ہوئے ہیں, لیکن اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کسٹمر کو ایزیلی سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کو ایک پیس جو وہ کتنے کا پڑتا ہے, 125 کا پڑتا ہے. کارٹن جو تھا وہ 1500 روپے کا بن گیا. اگر آپ نے وہاں پہ ٹیکسز وغیرہ لگائے ہوتے تو ٹیکس کی اماؤنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے, 18% ٹیکس یا فردر ٹیکس یہاں پہ آ جاتا. دین اس کے بعد آپ کی ٹریڈ آفرز کی یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ نے جو ٹریڈ آفرز اگر اماؤنٹ میں اسکیم دی ہوئی ہے تو اماؤنٹ کی اسکیم یہاں پہ آ جاتی ہے. اگر آپ نے کسٹمر کو فری یونٹ دیا ہوا ہے تو فری یونٹ یہاں پہ آ جاتا. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے پرسنٹیج میں ڈسکاؤنٹ دیا ہوتا تو وہ آپ کے یہاں پہ آ جاتا. اس طرح آپ کی یہ بل یہاں پہ فائنلائز ہو جاتی ہے. آپ کا یہاں پہ سسٹم بتاتا ہے کہ آپ نے پوری بل کے اوپر فلیٹ ڈسکاؤنٹ کتنا دیا ہے یا ڈسکاؤنٹ کتنا دیا ہے. اس کے بعد آپ کے سب ٹوٹل کتنے بنتے تھے اور ریسیو کتنے ہوئے ہیں, پریویس کتنے ہیں بقایا جات, اور فائنل ٹوٹل کیا بنتا ہے. اس طرح آپ کی یہ بل اب جتنے بھی آپ کے آئٹمس ہوں گے اس کے نیچے بنتے جائیں گے آٹومیٹکلی. اس طرح اور بھی فارمیٹس ہیں, جو کچھ فارمیٹس تو بہت سمپل ہیں, کچھ کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر یہ صرف جسٹ آئٹم کا نام, کوانٹٹی, اور یہ A5 ٹائپ 1 کی بل ہے, ٹائپ 4 کی. دین میں اگر اس کی ٹائپ سلیکٹ کرتا ہوں, آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا پیسز, پیسز یہاں پہ اگر آپ کی کوانٹٹی ہے تو کارٹن وائز یہاں پہ آ جاتی ہے, پیک وائز یہاں پہ آ جاتی ہے. دین اس کی پرائس, ٹریڈ آفر آپ نے دی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے, ڈسکاؤنٹ یہاں پہ آ جاتا, ٹوٹل یہاں پہ آ جاتا.
इस तरह ये नीचे इसका फाइनल टोटल ये बन जाता है। मल्टीपल फॉर्मेट से आप जो भी चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं, पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है, मैं इसी तरह एक और बिल के कस्टमर के लिए भी मैं CT2 डालता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अली जनरल स्टोर सेलेक्ट करता हूँ, 100 इसका कोड मैं कर देता हूँ, लेकिन इस बंदे ने मुझसे सिर्फ एक पीस मांगा है, ठीक है। अब एक पीस के 125 रुपये बन गए हैं, मैं बिल को सेव कर देता हूँ। अब मैं आना है लोड फॉर्म की तरफ। लोड फॉर्म के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल हिस्ट्री सामने, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+O, इसको मैंने ओपन कर दिया। आप यहाँ पे देखें यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ये ऊपर फिल्टर है सारे हमारे डेट वाइज। आपने पूरे मंथ की सेल निकालनी है, आप इसको पूरे मंथ की डेट्स दे दें तो वो आपको उस पूरे मंथ की निकाल देगा। फिर पूरे मंथ की यहाँ पे जो आपने बिल्स ऐड कर दी हैं अभी जो बनाते गए हैं, इन्हीं बिल्स का आपने लोड फॉर्म निकालना है। अगर आप एरिया वाइज निकालना चाहें, कि जैसे मैं इसका निकालना चाहता हूँ जी सिटी 1 का, आप सिटी 1 को सिलेक्ट करें, देन आपको सिर्फ वही वाली बिल्स बताएगा जो सिटी 1 की आपने सिस्टम में पोस्ट की हुई हैं। लिहाजा आप उसका लोड फॉर्म निकाल के उसी की सेलमेंट शीट निकाल के और आप इनको मार्केट में दे सकते हैं, भिजवा सकते हैं स्टॉक वगैरह। मैं ओवरऑल निकालता हूँ। यहाँ पे आप लोड फॉर्म पे क्लिक करें, ये आपका लोड फॉर्म निकल के आ गया है। आप देखें नोट आपने किया होगा कि एक कार्टन जो था वो सिटी 1 का था और एक पीस जो साथ में मैंने सिटी 2 का डाला हुआ था जो अली जनरल स्टोर था। देन उसने टोटल हमें एक कार्टन और एक पीस बता दिया है। तो जितने भी कार्टन होंगे वो खुद ही जमा करके हमें हर बिल के अंदर जितने आए हुए हैं वो सारों को इकट्ठा करके हमें बता देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे ट्रेड प्राइस अमाउंट के ऊपर उसने हमें बता दी कि टोटल सेल की अमाउंट कितनी बनती थी। आपने ये लोड फॉर्म निकालने, अपनी गाड़ी जो है वो आपने इस लोड फॉर्म के मुताबिक लोड करनी है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे दो समरीज हैं, एक तो सेलमेंट शीट है, दूसरी बिल समरी। अगर आपको बिल्कुल सिंपल समरी चाहिए इन्हीं बिल्स की जो भी आपने अभी दो बिल्स पोस्ट की हुई हैं, देन आप इस सिंपल समरी में आ जाएं। आपको डेट बताएगा, इनवाइस नंबर बताएगा, कस्टमर का अकाउंट नंबर, देन नाम, उसका एरिया, पुराने बकाया जात कितने थे, आज के टोटल कितने बन गए, फाइनल कितने हो गए, रिमार्क्स। आपका सेलमैन अगर यहीं से इसी के मुताबिक पैसे वसूल करना चाहे देन वो रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकता है कि अगर बंदे के 1500 बनते मार्केट में गया, उस बंदे ने 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये वो यहाँ पे लिख लेगा। ये एक सिंपल समरी है। लेकिन अगर आप मज़ीद डिटेल में जाना चाहें, जिस तरह जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे सिस्टम यूज़ कर रही हैं वो अगर सेलमेंट शीट निकालती हैं तो यहाँ पे जाएं, सेलमेंट शीट, उनको अपना कैश मेमो यूज़ करती हैं। उनकी जब भी बिलिंग होती है, बिलिंग के मुताबिक आप प्रिंट निकाल के देते हैं, साथ में लोड फॉर्म देते हैं और साथ में कैश मेमो दे देते हैं या सेलमैन कॉपी दे देते हैं जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। आप देखें जो दो बिल्स थी ना, एक तो आपने जो बल्क प्रिंट किया या प्रिंट के मुताबिक आपने प्रिंट निकाल के दिया कस्टमर को, एक वो बिल कस्टमर रख लेगा। आपका जो सेलमैन होगा उसके पास ये कैश मेमो होगा, उसके ऊपर वही सारी की सारी बिल जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। उसके अंदर उसके पुराने बकाया जात या प्रीवियस आउटस्टैंडिंग वो यहाँ पे लिखे होंगे, बिल की हर आइटम जो है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह दूसरी बिल जो है पहली हमजा ट्रेडर्स की, देन अली जनरल स्टोर की बिल आ जाएगी, ठीक है। उसकी टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी नीचे। अब अगर कस्टमर जो है वो ये सेलमैन कॉपी जो है वो साथ में लेके चला जाता है मार्केट में, अब वहाँ पे जब जाएगा तो कस्टमर अगर उससे कहते हैं यार कि ये तो स्टॉक मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं था, आप तो गलत लेके आ गए हो, अगर वो चीज़ वापस कर देता है तो फिर सेलमैन क्या करेगा आपका, वो अपने पेन के साथ इस डब्बे के अंदर यहाँ पे टिक लगा देगा या जितनी चीज़ वापस आई है। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल ये अगर 5 कार्टन थे, उस बंदे ने कहा मैंने तो 2 ही ऑर्डर किए, आप तो 3 एक्स्ट्रा लेके आए हो, तो आपने 3 यहाँ पे लिख देने और 3 की अमाउंट जितनी बनती है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करके फाइनल अमाउंट वहाँ पर अगर तो वसूल करवा रहे तो आपने इस बॉक्स के अंदर वो पैसे लिख देने जो भी वसूल करवाते हैं, जो आपका सेलमैन होगा। ये वर्किंग वो मार्केट के अंदर करेगा, क्योंकि जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के फ्लो को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी अगर दिन की 300 500 अगर 1000 बिल्स भी होती हैं तो आपके लिए अपने सिस्टम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसी फ्लो को फॉलो करते हैं। अच्छा, जब ये शाम को वापस आता है आपका सेलमैन, कोई स्टॉक वापस लेके आ गए, कुछ स्टॉक के बदले में वो पैसे लेके आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल जो बंदे का ये एक पीस था उसने पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए, लेकिन ये जो बंदा था उसने आधा कार्टन वापस कर दिया और आधा रख दिया, मतलब 750 रुपये का उसने माल रख लिया और 750 रुपये का सामान वापस कर दिए। जो 750 रुपये की कैलकुलेशन थी वो आपके सेलमैन ने यहाँ पे कर दिए और बाकी जो बचते थे वो आपके सेलमैन ने यहाँ पे से वसूल कर दिए हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो जब वो बंदा स्टॉक लेके मार्केट में चला गया अपने लोड फार्म के हिसाब से, आपने उसको जो भी स्टॉक दिए वो यहाँ पे लेके चला गया है, शाम को जब वापस आएगा तो वो आपसे रिटर्न डलवाएगा।
اب یہی سیل مین کاپی وہ ساتھ میں آپ کو دے دے گا اور ساتھ میں جتنے بھی اس کے پیسے ہوں گے اس نے کاؤنٹ کر کے نیچے یہاں پہ نیچے کیلکولیشن پر پوری پرفارم کر کے لکھ کے دے دے گا. یہاں سے وہ کاؤنٹ کرے گا کہ بھائی 750 میں نے اس سے لیے, 125 اس سے لیے, ٹوٹل میں نے کتنے وصول کیے مارکیٹ سے, وہ یہاں پہ لکھ کے آپ کو سائن کر کے دے دے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اسی سیلمنٹ شیٹ کے مطابق سسٹم کے اندر آ کے ریٹرن ڈالنی ہے. یہاں پہ دیکھیں بل کا انوائس نمبر لکھا ہوا ہے, یہ بل کا انوائس نمبر. آپ سسٹم کے اندر ریٹرن ڈالیں گے لیکن اس انوائس نمبر سے. اب یہاں پہ آ جائیں بل ہسٹری کے اندر, یہاں پہ دیکھیں انوائس نمبر کے اوپر کرسر آیا ہوا ہے نا. اب اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ انوائس نمبر 1 ہے, یہاں پہ لکھیں انوائس نمبر 1, تو وہ انوائس نمبر 1 کھل گئی ہے. اب آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, ریٹرن ڈالنا چاہ رہے ہیں. میں ریٹرن ڈالنا چاہ رہا ہوں, اور ریٹرن بھی میں آدھے کارٹن کی ڈالنا چاہ رہا ہوں. آدھا کارٹن اس نے رکھ لیے اور آدھا کارٹن اس نے مجھے واپس کر دیے. تو 0.6 پیسز اس نے مجھے واپس کیے ہیں. جو چیز اس نے مجھے واپس کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ چھوڑنی ہے, باقی اس میں سے ختم کر دینی ہے ساری. اب مجھے اس نے صرف 6 پیسز واپس کیے ہیں تو میں نے 6 پیسز چھوڑ دیے. یہاں پہ سمپلی میں Ctrl+S کا بٹن دباؤں گا تو بل ریٹرن سیو ہو گئی ہے. تو یہ ریٹرن ڈالنے کا طریقہ ہے. اب یہاں سے میں جب آتا ہوں تو اب میں دوبارہ اگر اس کو چیک کرتا ہوں تو میں ساتھ میں ریٹرن پہ ٹک لگاتا ہوں تو مجھے یہاں پہ وہ سسٹم ریٹرن شو کر دے گا کہ آپ نے ریٹرنس بھی ڈال دیے ہیں. ریٹرن کی ایک سیپریٹ رپورٹ بھی بنتی ہے, لیکن آپ کو یہیں پہ لوڈ فارم آپ کو ساتھ میں بتاتا بھی ہے کہ آپ صبح ایک کارٹن اور ایک پیس لے کے گئے تھے, جس میں سے صرف 6 پیسز آپ واپس لے کے آ گئے ہیں. آپ نے ٹوٹل جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر لے کے گئے تھے وہ 875 روپے کا بنتا ہے جو آپ نے ڈلیور کر دیے. ٹھیک ہے, صبح 1625 روپے کی اماؤنٹ لے کے گئے تھے اور جو آپ نے واپسی کر دی وہ 750 روپے کی کر دی ہے. تو یہیں پہ ایک پیج کے اندر جب آپ دوبارہ لوڈ فارم نکالیں گے تو آپ کو بزنس سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے کمپلیٹ فلو کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ صبح لے کے کیا گئے تھے اور واپس کیا لے کے آئے ہیں. اس 6 پیسز یا آپ کا جتنا بھی اسٹاک ہے اس کو اپنے فزیکل اسٹاک کے ساتھ جو بھی وہ آپ کا سیل مین واپس لے کے آئے اس کے ساتھ میچ کریں. اگر تو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اسٹاک سسٹم کے اندر ٹھیک واپس ڈال دی ہے, اس کی ریٹرن پراپرلی ڈال دی ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا اسٹیپ, لوڈ فارم میں نے بتا دیا, سیلمنٹ شیٹ میں نے بتا دی, ریٹرن ڈالنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. اگلی چیز جو ہے وہ آپ نے اگلا اگرئی ڈالنی ہے. اگرئی کے اندر اس طرح ہوگا کہ آپ اب دیکھیں آپ نے ریٹرن سیٹل کر دی, اسٹاک واپسی لے لی, دین آپ آ جائیں گے ٹرانزیکشن کے اندر, کسٹمر پیمنٹ کے اندر, اگرئی کیش. اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول ایشو ہے. یہاں پہ آ جائیں تو آپ سے کہہ دیجیے کہ ریکوری پرسن کون ہے, ایڈمن ہے. اب یہاں پہ اپنے سیلمنٹ شیٹ کے مطابق آ جائیں, جو بندہ وہ صبح لے کے گیا تھا. یہاں پہ دیکھیں یہ آخر میں اکاؤنٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں کسٹمر کے آخری ڈیش کے بعد. حمزہ ٹریڈر اس کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہے, علی جنرل اسٹور کا اکاؤنٹ نمبر 2 ہے. تو آپ نے جب اس بندے نے یہاں پہ دیکھے جی کہ کیلکولیشن کر کے 750 روپے اس کے بندے تھے وہ اس نے دے دیے ہیں اور آپ کے سیلمین نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں 1 اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھیں گے, ٹھیک ہے, تو 750 روپے اس نے دے دیے ہمیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کا دوسرا اکاؤنٹ نمبر 2 والے نے آپ کو کتنے پیسے دیے, 125. اگر آپ کو نام نہیں بھی, کوڈ نہیں بھی پتہ, آپ یہاں پہ نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 125 روپے اس نے بھی دے دی, یا 120 روپے دیے, 5 روپے اس نے نہیں دیا میں کہ بھائی 5 روپے نہیں ہے میرے پاس, یا 5 روپے نہیں دیے, چینج تھی تو نہیں دی. آپ کیا کریں گے, اب اس نے 5 روپے دینے بھی نہیں ہیں, آپ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کے اندر آ کے ڈال دیں گے. سمپل. یہاں پہ آپ اپنے پیسوں کو برابر کریں کہ آپ کو جو سیل مین نے یہاں پہ لکھ کے دیے تھے کہ بھائی اتنے پیسے یہ لو, تو آیا وہ پیسے اور یہ پیسے دونوں برابر ہیں. تو جب برابر ہو جائیں گے تو آپ اس کو سمپلی آ کے سیو کر دیں گے. جب تک یہ پیسے برابر نہیں آئیں گے اس ٹائم تک آپ نے سیو نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اگر برابر نہیں ہے تو آپ کے سیل مین نے جو کیلکولیشن کی وہ غلط کی ہے, آپ کے شام کی کیش میں فرق آ جائے گا. اگر آپ اس کو برابر نہیں تو سیو, اگر آپ سیو کر رہے ہیں اس کو آپ سمپلی سبمٹ کر دیں. سسٹم آپ کو بتا رہے کہ آپ کی پیمنٹ ریسیو نمبر 1 ہے. آپ نے یہاں پہ آنا ہے, یہی جو پیج آپ کے پاس وہاں پہ ہوگا, سیل مین آپ نے دیا, سیل مین نے آپ کو دیا ہوگا, آپ نے پین کے ساتھ اس کے اوپر لکھ دینا جی پیمنٹ نمبر 1, یا پیمنٹ نمبر جو بھی آپ کا یہاں پہ لکھو گا آپ نے وہ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کی یہاں پہ اگرئی بھی سیٹل ہو گئی ہے. اب یہاں پہ یہ ٹوٹل آپ کا سارے کا سارا کام تھا جو آپ نے ایک ڈسٹریبیوشن کو فلو کو مینیج کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ صبح اسٹاک ڈیلیور کرتے ہیں, اسٹاک کی سیل کی بل بناتے ہیں, اس کے بعد آپ ٹریڈ آفر یا ڈسکاؤنٹ وغیرہ دینا چاہیں, جب آپ کی اسکیم چل رہی ہے دے دیں, نہیں نہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ اسی کا لوڈ فارم نکال کے گاڑی کو بھیج دیتے ہیں, ساتھ میں سیلمنٹ شیٹ بھی ہوتی ہے. پھر شام کو وہ جب واپسی لے کے آتے ہیں, سارا اسٹاک ڈلیور تو نہیں ہوتا, وہ واپسی لے کے آتے تو آپ اس کی ریٹرن ڈال دیتے ہیں. ریٹرن ڈالنے کے بعد اگر وہ ساتھ میں کوئی پیسے لے کے آ گئے تو آپ اس کی اگرئی ڈال دیتے ہیں سسٹم کے اندر. تو یہاں تک آ کے آپ کا اگرئی کا سارا سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسی کے علاوہ ایک اگرئی وہ والی ہوتی ہے جو آپ کا آرڈر
بکر مارکیٹ میں آج آپ صبح آرڈر لینے کے لیے گئے تو وہ آپ صبح یہاں پہ آئیں گے کسٹمر ڈیٹیل کے اندر، اس سے اس کی مارکیٹ کے کسٹمر نکال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر وہ سٹی 1 والا بکر آیا ہے تو آپ سٹی 1 یہاں پہ سلیکٹ کریں. سٹی 1 کے جتنے بھی بقایا جات والے کسٹمر ہوں گے وہ خود ہی آ جائیں گے. پرنٹ نکالیں PDF، اب جو بھی ٹائپ آپ سلیکٹ کرنا چاہیں، ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس ہیں. جیسا کہ میں اگر یہاں پہ یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں ایریا وائز کریڈٹ یہاں پہ آ گیا. آپ علی یہ صرف سٹی 2 کے کسٹمر آئے ہیں، یہاں پہ ان کے بقایا جات یہاں پہ ہو جائیں گے. یہ پرنٹ نکال کے دیں گے، وہ بھی مارکیٹ میں جا کے ان سے پیسے وصول کرے گا. پیسے وہ وہاں یہاں پہ لے کے شام کو لا کے آپ کو پیسے جمع کرا دے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے ٹرانزیکشن کے اندر آ کے اگرئی کیش کے اندر آپ نے وہ پیسے ڈال دینے ہیں، ڈال کے شام پیسے پورے برابر کرنے ہیں. جب کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے آرڈر بکر کو چھٹی دے دینی کہ بھئی اب آپ جا سکتے ہو. اچھا، یہاں تک میں نے آپ کو اگرئی کا طریقہ بتا دی. ایک سیل مین شیٹ سے جو آپ نے اگرئی لینی ہے یا آپ نے آرڈر بکر سے لینی ہے، طریقے دونوں سیم ہی ہیں، وہ ایک ہی پوائنٹ سے اگرئی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ یہ سارے فلو فالو کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی پر ڈے کی آپ کی ایریا وائز سیل نکالنا چاہیں، آپ پورے منتھ کی نکالنا چاہیں، دین آپ کے لیے سارے کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب یہاں پہ آپ آئیں اسی بل ہسٹری کے اندر، یہاں پہ دیکھیں یہاں سے فلٹر کے اندر آپ یہاں پہ ایریا وائز سیل پہ نکال دیں. آپ اس کو سلیکٹ کر دیں جی سٹی 1، آپ سٹی 1 سلیکٹ کریں تو آپ کو وہ سٹی 1 کے سارے کے ساری سیل بتا دے گا کہ بھئی سٹی 1 کی آپ کی سیل کتنی ہوئی تھی اور ریٹرن کتنی ہوئی ہے. آپ یہاں پہ آئیں، یہ دیکھیں آپ کو بتا رہے جی ایک کارٹن آپ اگر پورے منتھ کی نکالیں گے تو وہ آپ کا 100-200 جتنے کارٹن بھی ہوں گے اس سٹی کے اس ایریا کے اندر گئے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا بھئی اتنے کارٹن گئے ہیں اور اتنے پیسز واپس اتنے کارٹن واپس آ گئے ہیں. فائنل اماؤنٹ کیا بنتی تھی ہر آئٹم کی بھی بتا دے گا اور ایک آئٹم کی بتا دے گا، اوورال بھی بتا دے گا. آپ کو ٹوٹل 1500 روپے کے اسٹاک گیا تھا، 750 کا واپس آ گیا. تو ٹوٹل جو اسٹاک ہم نے مارکیٹ میں یہ پورے منتھ میں سیل کی ہے، جس کے اوپر کمپنیز اکثر وہ بناتی ہیں کلیم بناتی ہیں اپنے بکرز کے، تو وہ آپ کی یہ فائنل اماؤنٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ اسی کا ایریا وائز کے بجائے اگر آپ بکر وائز لگانا چاہیں تو میں نے یہاں سے ٹک ہٹا کے بکر پہ لگا دی ہے. اب آپ اپنے بکر کو سلیکٹ کر لیں. آپ کا بکر جو ہے وہ فار ایگزامپل نذیر ہے، آپ اس کو سرچ کریں تو وہ آپ کو اسی بکر کی نکال کے دے دے گا. اگر میں ذیشان کا سرچ کرنا چاہوں، جیسے کہ اب دیکھیے حمزہ ٹریڈر تو وہ نذیر کا ہے، ذیشان کا چیک کرنا چاہیں تو ذیشان کے سارے کسٹمر اس کو آپ ایک کر دیں، مطلب 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک، یہ 30 تاریخ تک جو بھی منتھ ہے آپ کا، آپ اس ٹائم کے اندر یہ جب نکالیں گے تو آپ کو سسٹم بتا دے گا کہ آپ نے یہ اس ذیشان کی پورے منتھ کے اندر کتنی سیل ہوئی ہے. آپ وہ کمپنی کو فارورڈ کر سکتے ہیں، یہی لوڈ فارم آپ نکال کے اس کے اوپر پورے اسٹاک کی اماؤنٹ بھی ہوگی، اسٹاک کے کارٹن بھی ہوں گے کہ پورے کارٹن کتنے اس بندے نے اپنے پورے سارے ایریاز کے اندر پورے منتھ میں سیل کیے ہیں. تو اس طرح آپ اپنے بکرز کی ایریا وائز اور اپنے بکر کی سیل بھی یہاں پہ نکال سکتے ہیں. دین اگلی چیز ایریا وائز کریڈٹ. ایریا وائز کریڈٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کا بکر صبح مارکیٹ جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کے ایریا وائز اپنے کریڈٹ نکال کے دیتے ہیں کہ اگر وہ بازار 1 کے اندر جا رہا ہے، بازار یا سٹی کے 1 کے اندر جا رہا ہے تو آپ سٹی 1 کے کسٹمر کو ٹک لگائیں گے تو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو وہ سارے کے سارے سٹی 1 کے کسٹمر بتا دے گا. تو آپ نے سمپلی پرنٹ نکال کے اس بکر کو دے دینا ہے. یا آپ خود بھی اپنے لیے بھی نکالنا چاہیں، آپ 2-3 ایریاز کی بھی سلیکٹ کر کے نکالنا چاہیں، سٹی 1 سٹی 2 آپ سلیکٹ کر کے انٹرپریس کریں گے تو آپ کو وہ آپ کے اس اسپیسیفک ایریا کے بتا دے گا کہ بھئی اس ایریا کے اندر کتنا کریڈٹ آپ کا پھنسا ہوا ہے ابھی. ٹھیک ہے، دین بکر وائز کریڈٹ آپ یہیں پہ دیکھیں، یہاں پہ کسٹمر ڈیٹیل کے اندر آپ ایریا وائز نکالیں یا کسی بکر کا نام لکھیں، آپ کو اس بکر کے بھی کریڈٹ نکال کے دے دے گا. تو یہاں تک ہمارا آ کے یہ سیل کا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. دین اس کے بعد ہم انوینٹری کی طرف جاتے ہیں. انوینٹری کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی سیل کرتے رہتے ہیں، پرچیزنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ سافٹ ویئر بیک اینڈ پہ آٹومیٹکلی خود ہی سارے کا سارا اسٹاک آپ کا مینٹین کرتا رہتا ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اسٹاک رپورٹ میں آنا ہے، رپورٹس کے اندر جا کے اسٹاک رپورٹ، دین انوینٹری رپورٹ. اسی کا شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول آئی بھی ہے. یہاں پہ آ جائیں، آپ کو بتا دے گا سسٹم کہ آپ کے پاس 19.5 کارٹن پڑے ہوئے ہیں. ایک جو آدھا کارٹن ہے وہ آپ نے مارکیٹ کے اندر سیل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر ڈبل کلک کریں، آپ اس کی سیل ہسٹری بھی نکال سکتے ہیں، پرچیز ہسٹری نکال سکتے ہیں، پروڈکٹ ہسٹری نکال سکتے ہیں، اسکویڈ کر سکتے ہیں، وٹ ایور آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ اس آئٹم کے ساتھ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس طرح آپ اپنے اسٹاک کو مینٹین کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے اسٹاک کے پرانے ریٹس اور نیو ریٹس کو بھی مینٹین کرتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو اسٹاک پڑا ہوا ہے آپ کے پاس پرانے ریٹس والا پڑا ہوا ہے, نیو ریٹ والا پڑا ہوا ہے, وہ آٹومیٹکلی پہلے پرانے ریٹس کو بیچتا ہے. جب پرانا ریٹ والا اسٹاک ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو نیو ریٹ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آٹومیٹکلی سافٹ ویئر آپ کا خود مینیج کرتا ہے. پھر فائنلی آپ کلوزنگ کی طرف آ جائیں. کلوزنگ میں آپ جب آتے ہیں تو یوٹیلس میں جائیں, یہاں پہ ڈے کلوزنگ کے اندر آ جائیں. ڈے کلوزنگ کے اندر آپ اپنی آج کی ڈیٹ سلیکٹ کر دیں. آج کی ڈیٹ میں کیا ایکٹیویٹی ہوئی تھی. آج کی ڈیٹ میں آپ نے صبح 1625 روپے کی سیل کی تھی, شام کو 870 روپے کی ریکوری آ گئی ہے. آپ نے جو اخراجات کیے ہوں گے وہ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے. جیسے میں اگر اخراجات ڈالنا چاہوں ٹرانزیکشن کے اندر آ کے ایڈ ایکسپینس میں لکھتا ہوں جی آپ جب ہم نے کھانا کھایا ہے 100 روپے کا کھانا کھایا ہے, کسی ہوٹل سے کھایا, آپ لکھ سکتے ہیں, کر کے میں سیو کر دیتا ہوں. آپ یہاں پہ اب ڈے کلوزنگ اگر نکالیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ نے 870 روپے کی ریکوری کی ہے کیش. دیکھیں یہ سیل سیکشن ہے نا, تو یہاں پہ آپ کو جسٹ سیل بتائے گا کہ آپ نے سیل کیا کی ہے اور اس سیل میں سے آپ نے ریکوری کتنی کی ہے. اگر تو سیل کے ٹائم پہ ہی کوئی وصولی ہوئی تو وہ یہاں پہ آئے گی, اگر تو شام کو ریکوری آئی ہے وہ ریکوری یہاں پہ آئے گی. اخراجات آپ نے جتنے بھی کیے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. وینڈرز کو کتنا ادائیگی کی ہے وہ یہاں پہ آئے گی. فائنل کیش آپ کی کیا بنتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کی بزنس کی اوپننگ اور کلوزنگ اماؤنٹ مینٹین ہوتی ہے. آج آپ نے صبح 0 سے اوپننگ کی ہے, آپ کی سیل آج کی وہ کیش والی سیل, وہ والی سیل جس نے آپ کی کیش کے اوپر فرق ڈالا, وہ کوئی بھی نہیں, آپ کی ساری سیل کریڈٹ تھی. اگر یہاں پہ کیش سیل ہوتی تو وہ نیچے یہاں پہ آ جاتی. اس کے بعد آپ نے ریکوری 870 روپے ریکوری کی ہے, آپ نے اس میں سے 100 روپے خرچہ کیے, 870 مائنس 100 جو ہے وہ 770 روپے آپ کا فائنل کلوزنگ بیلنس میں آج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر اس پیسے کو آپ کہیں بھی لے کے نہیں جاتے, یہیں پہ چھوڑتے ہیں, دین کل کی اوپننگ جو ہے وہ یہ بن جائے گی, آپ کا 770 روپے کل کے دن کی اوپننگ بن جائے گی. اسی طرح آپ کا سب سے نیچے آ جائیں, آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو بتا رہے جی کہ 1625 روپے کی کریڈٹ سیل ہوئی ہے, تو نیچے یہاں پہ آپ کو اس کا ایک علیحدہ سیکشن آتا ہے, تو وہاں پہ بتا دے گا کہ کس کس کی کتنی سیل ہوئی ہے. 1500 125 تو 1625 ہی ہوگی. پھر واپسیاں آئی ہیں, واپسیاں کس کی آئی ہیں یہاں پہ دیکھیں, آپ کو بتا دے گا بھائی کہ آپ کی کس کسٹمر کی کتنی واپسی آئی ہے. اس کے بعد پرچیزنگ, کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے, آپ نے کسٹمر کی ریکوری کس کی کتنی کی, اخراجات کتنے کیے ہیں. آپ نے یہاں پہ روزنامچے جو عام طور پہ بزنس مین اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ کا کیش ان اور کیش آؤٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں ٹوٹل ہمارے پاس کیش ان کس مد میں ہوئی ہے. 870 روپے کی کیش ان ہوئی ہے اور اس میں سے ہم نے 100 روپے کے اخراجات کیے ہیں. آج کے دن کی ہمارے جو کیش کا پلس مائنس ہے وہ 770 روپے ہے. تو اس طرح آپ اس سافٹ ویئر کے اندر اپنے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کو بہت ہی خوبصورتی سے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. شکریہ.